انسان اور ہر فرد کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ میری زندگی انتہائی خوشگوار گزرے، حسین گزرے۔ اس کے لیے انسان شادی بھی کرتا ہے اور دیگر معاملات میں بھی کچھ ایسی تبدیلیاں لاتا ہے کہ زندگی میری اچھی گزرے، لائف اچھی ہو، خوشگوار ہو۔ لیکن جیسے انسان کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد انسان کی زندگی میں پریشانیاں، تکلیفیں، گھر کے اندر بے سکونی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب ہمارے رویے اور ہمارے افعال کچھ ایسے ہوتے ہیں، ہمارا کردار کچھ ایسا بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے گھر میں بے سکونی، بد امنی آ جاتی ہے، اور وہ گھر جو رحمت اور جنت کا گہوارہ بننا تھا وہ بجائے رحمت کے زحمت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے کہ انسان اگر ایک مکان چینج کرے، ایک انسان ایک 5 مرلے کے مکان میں رہ رہا ہے، اب اسے مکان ڈیفینس میں، گلبرگ میں، بحریہ ٹاؤن میں، کسی بڑے علاقے میں ایک کنال کا لے کر دے دیا جائے، اب اسے وہاں ایڈجسٹ کر دیا جائے، وہاں وہ چلا جائے، تو اسے وہاں ایڈجسٹ ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ کہاں 5 مرلے کے مکان میں وہ رہ رہا تھا اور کہاں اب کنال کے مکان میں رہے گا، اور وہاں پر اسے کوئی کنوینس، کوئی سواری، اب اس کے پاس اگر کوئی اپنی ایسی سواری نہیں ہے تو اسے وہاں لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں، سواری کا اور وہاں سے اشیاء خرد و نوش کی خریدنا، یہ سارے اس کے لیے مسائل ہوں گے۔ اور وہ کبھی کبھار تو کہے گا یار اس نے مجھے کس جہنم میں دھکیل دیا، یہاں نہ کوئی سواری ملتی ہے، کوئی مہمان آ جائے اسے اتنی دور اترنا پڑتا ہے، وہاں سے آنا، اور پھر یہاں سے کوئی چیزیں اتنی قریب سے نہیں ملتی۔ اب یہ سارے اس کے لیے مسائل ہیں۔ اب ذرا میرے بھائیوں ذرا اندازہ کیجئے کہ جب ایک عورت، ایک لڑکی جب اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر میں جاتی ہیں، جب ہم اسے بیاہ کر لے آتے ہیں، وہ بھی اپنا مکان چینج کر کے آپ کے پاس آئی ہے، اس کا بھی گھر تبدیل ہوا ہے، اب اسے بھی ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، کچھ اسے وقت درکار ہے۔ آپ کے ساتھ اس کا مزاج ملے گا، گھر والوں کے ساتھ اس کے مزاج ملیں گے، رہن سہن میں تھوڑا آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم صبر نہیں کریں گے، کہتے ہیں چلو جی یہ کیا ہو گیا، لڑکی تو بات ہی نہیں مانتی، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، تو پھر کیا ہوگا، بجائے رحمت کے وہ زحمت بن جائے گی۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو ایڈجسٹ میں ہونے میں وقت لگتا ہے، آپ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، اور ایک دوسرے کے پھر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر ایسے باتیں اور گلے شکوے شروع نہیں کر دینے چاہیے، بلکہ تھوڑا صبر کرنا چاہیے۔ اب میں ایک مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور جس گھر میں اسے بیاہ کر لے جایا گیا، اس کے نیچے کھالوں کا کام ہوتا تھا، ان کا کھالوں کا کام تھا، نیچے انہوں نے اپنی فیکٹری بنائی ہوئی تھی، کھالیں وہاں ہوتی تھیں، اوپر ان کا مکان تھا۔ اب لڑکی جب وہاں پر گئی تو وہ تو پہلی رات ہی کہنے لگی ہو میرا سر پھٹ رہا ہے، یہ تو مجھے کہاں لے آئے ہو، جہنم میں مجھے دھکیل دیا ہے، میں یہاں 1 منٹ نہیں رہ سکتی، میرا بدبوؤں سے سر پھٹ رہا ہے۔ اب کھالیں ہیں، بدبو تو آنی ہے۔ اب گھر والے بڑے سمجھدار تھے، سلجھے ہوئے تھے، انہوں نے صبر کیا، خاموش رہے۔ اب 4-5 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک دن وہی لڑکی بیٹھی اور کہنے لگی کہ دیکھو میرا کمال دیکھیں، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے یہاں سے بدبوؤں کو ختم کر دیا ہے، ساری وہ جو بدبو ہوتی تھی آپ کے گھر میں ساری ختم کر دی میں نے۔ اب گھر والے مسکرائے اور کہنے لگے کہ ایسی بات نہیں ہے، کھالیں تو ویسی ہی ہے یہاں پر موجود، اور بدبو بھی ویسی ہی آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب تو اس میں رچ بس گئی ہے، اب تو نے ایڈجسٹ کر لیا ہے، اس لیے اب تجھے وہ بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسرا، جب ہم اپنی بیٹی کو جب کسی کے گھر بھیج رہے ہیں، اپنی بہن کو جب کسی کے گھر میں بیاہ کر بھیج رہے ہیں، تو ہمیں اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھانی چاہیے اور اس کے ذہن میں یہ بات پختہ کرنی چاہیے کہ بیٹی اب تیرا گھر وہی ہے، اب یہ تیرا گھر نہیں، اب تیرا گھر وہ ہے اصلی گھر، اب تو نے وہیں ایڈجسٹ ہونا ہے، تیری ساس ہی تیری ماں ہے، تیرا سسر ہی تیرا باپ ہے،
ہم نے یہ ان کی ذہن سازی کر کے بھیجنا چاہیے، اور جب ہم یہ ذہن سازی کر کے بھیجیں گے تو اس کے رزلٹ کچھ اور ہوں گے۔ ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ہم جو کہتے ہیں او بیٹی تو نے جا رہی ہے، ان کے اوپر اپنا ہولڈ جما کے رکھنا ہے، کسی کے نیچے نہیں لگنا۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر رزلٹ سامنے آتا ہے۔ جب بیٹی نے وہاں جا کر ان کے والدین کی ادب احترام نہیں کرنا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اور ہمارے بھی یہ خواہش ہوتی ہے، لو جی ہماری بیوی، میری بیوی جو ہے میرے ماں باپ کا ادب احترام کرے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بیوی تیرے والدین کا ادب احترام کرے تو تجھے پہلے اس کے والدین کا ادب احترام کرنا ہوگا۔ give respect to respect۔ اگر تو ان کے والدین کی عزت و احترام کرے گا تو وہ بھی تیرے والدین کا ادب و احترام کرے گی۔ اگر تو اٹھتے ہی صبح صبح ان کے والدین کو 100 گالیاں نکال دے گا، اس سے ایسے ویسے تیسے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر وہ بھی تیرے والدین کا ادب و احترام نہیں کرے گی، پھر وہ بھی تیرے والدین کی رسپیکٹ نہیں کرے گی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ وہ تیرے والدین کا ادب و احترام کرے تو پھر تجھے بھی اس کے والدین کا ادب و احترام کرنا ہوگا۔ سرکار علیہ السلام کا فرمان عالی شان واضح ہے۔ سرکار نے فرمایا انسان کے 3 باپ ہیں۔ کتنے والدین ہیں؟ 3۔ ایک وہ جو انسان کو جس دنیا میں لایا، حقیقی باپ۔ دوسرا سرکار نے فرمایا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی عطا کی، تیرا سسر بھی تیرا باپ ہے۔ اور فرمایا تیسرا فرمایا تیرا استاذ بھی تیرا باپ ہے۔ اب ان تینوں میں سے اگر کبھی کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ایسی بات بھی کہہ دیتے ہیں جو آپ کو ناگزیر گزرتی ہے، کوئی غلط بات بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی جھڑک بھی دیتے ہیں، تو رب کا فرمان ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا اسے پھر جھڑکنا نہیں ہے، اس کے سامنے بولنا نہیں ہے، بولنا دور کی بات، فرمایا اف تک نہیں کہنا۔ جب ہم یہ کریں گے، ہمارے سسر ہمارے سامنے بول رہا ہے، ہماری بےزتی کر رہا ہے، کچھ بھی معاملات کر رہا ہے، اگر آپ خاموش ہو جائیں گے، آپ کی بیوی آپ کی عزت نہیں کر رہی۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے آج کل کے معاشرے میں کہ جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی بھی راضی نہیں ہوتی، یا لڑکا وہاں کرنے کو راضی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ایک بہت ہی بہترین نسخہ ہے۔ اگر لڑکی آپ کے گھر میں شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھی، پھر بھی شادی ہو گئی، آپ سے محبت نہیں کرتی ہے، لڑکا لڑکی سے محبت نہیں کرتا، تو جو محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ جو محبت نہیں کرتا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا قرآن و حدیث نے ہمیں حکم دیا۔ بیوی کو بیوی سمجھے، نوکرانی نہ سمجھ کے رکھے، اس کا احترام کرے، اسے عزت دے، بے انتہا عزت دے۔ اگر لڑکی آپ سے محبت نہیں کرتی، آپ کے گھر میں آ گئی ہے، آپ اسے بے انتہا محبت دیں، وہی لڑکی ہوگی آپ سے محبت کرنے پہ مجبور ہوگی۔ وہی لڑکی جو آپ کی بات نہیں سن رہی تھی، وہی آپ کی بیوی جو آپ کی بات نہیں سن رہی تھی، وہی آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ کی رسپیکٹ کر رہی ہوگی، وہی لڑکی آپ کی عزت و احترام کر رہی ہوگی۔ جب آپ اس کی بے انتہا عزت کریں گے، وہ سوچے گی کہ میں اس کی عزت نہیں کرتی، اس کا کہنا نہیں مانتی، اس کے باوجود دیکھو یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اس نے کبھی مجھے جھڑکا نہیں۔ پھر وہی لڑکی آپ سے الفت کر رہی ہوگی، وہی لڑکی آپ سے محبت کر رہی ہوگی، وہی لڑکی آپ پر جانثار کر رہی ہوگی جو آپ سے محبت تک نہیں کرتی، وہی آپ کی جانثار بن جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، انسان کے فرمائے 3 باپ، اور تینوں کا ادب و احترام لازمی، ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا۔ جب آپ ان کے والدین کا ادب و احترام کریں گے تو وہی لڑکی آپ کے والدین کا ادب و احترام کرے گی، آپ کے کہنے کے بغیر ادب و احترام کرے گی۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے ساس سسر کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بہو نہ سمجھے، اسے اپنی بیٹی سمجھے۔ آج ہماری کیا صورتحال ہے؟ ہماری ساس ایک فرعون طرح کی بن کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ میری بہو ہے، اسے تو میرے جوتے سیدھے کرنے چاہیے، اسے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، کام صحیح نہیں کرتی، صبح لیٹ اٹھتی ہے۔ اگر تیری بیٹی، میں ساس سے پوچھتا ہوں، اگر تیری بیٹی لیٹ اٹھے تو نے کیا کبھی گھر کو سر پہ اٹھایا ہے؟ اگر تیری بیٹی تیرے سامنے بولے تو نے محلے میں جا کے کبھی کسی کو بتایا ہے؟ اگر تیری بیٹی تیری عزت نہ کرے تو بتا، نے کبھی جا کے لوگوں کو بتایا ہے میری بیٹی میرے ساتھ یہ کرتی ہے؟ جب تو اپنی بیٹی کے بارے میں جا کے کسی کو نہیں بتاتی تو یہ بھی تو تیری بیٹی ہے، اسے اپنی بیٹی سمجھ، تو یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تیری بھی بیٹی ہے، یہ تیری بہو ہے، تیری بیٹی ہے یہ، تو اس کے بارے میں جا کے محلے میں کیوں ڈنڈورے پیٹتی ہے؟
تو اس کے بارے میں جا کے عیب گوئی کیوں کرتی ہے؟ اگر تو چاہتی ہے تیری بہو تیری عزت کرے تو اس کی عزت کر، وہ تیری عزت کرے گی۔ اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھ، جب تو اسے بیٹی سمجھے گی تو وہ تجھے اپنی والدہ سمجھے گی۔ اور پھر خدا نہ خواستہ کبھی گھر کے کسی کونے سے کوئی کاغذ کا ٹکڑا نکلا ہے، کوئی تعویذ وغیرہ نکلا ہے، تو پھر تو اللہ حافظ، پھر تو محلہ سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے، لو جی دیکھو میری بہو تعویذ کر رہی ہے، دیکھو جی یہ کیا کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ظن المؤمنین خیرا، فرمایا مومن کے بارے میں اچھا گمان کر، ہو سکتا وہ یہ تعویذ تیری اچھائی کے لیے لے کے آئی ہو۔ کبھی تو نے یہ کہا کہ میری بہو اس لیے لے کر آئی ہوگی کہ اپنے میاں بیوی کے آپس میں محبت بڑھانے کے لیے لے کر آئی ہو، گھر میں خیر و برکت کے لیے لے کر آئی ہو؟ کبھی یہ سوچا تو نے؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گھر رحمت کے گوارے نہیں بنتے، پھر زحمت ہم نے خود بنایا ہوتا ہے، الزام ہم لگاتے ہیں پھر اپنی بیوی پر، اپنی بہو پر۔ اگر تو اس کا ادب احترام کرے گی تو پھر وہ بھی تیرا کرے گی۔ اسی طرح بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے، تو اسے اپنی ماں سمجھے گی تو وہ تجھے اپنی بیٹی سمجھے گی۔ جس طرح تیری ماں اگر تجھے جھڑک دے، تجھے مار دے، تیرے اوپر کوئی زیادتی کر دے، تو جا کر لوگوں کو نہیں بتاتی، اپنی سہیلیوں میں نہیں بتاتی، کسی اور کو جا کر نہیں بتاتی کہ میری ماں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ تو اسی طرح اگر تیری ساس نے بھی اگر تیرے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے تو بھی اپنے گھر میں جا کر واپس اپنے ماں باپ کو نہ بتا، اپنی سہیلیوں میں نہ بتا، اپنے رشتہ داروں کو نہ بتا، کیوں؟ وہ بھی تو تیری ماں ہے۔ اور پھر آخری بات، اگر چاہتے ہو گھر رحمت کا گہوارہ بنے تو پھر گھر میں رحمت کو لے کر بھی آئیں۔ بیٹی پیدا ہو جائے ہم سر پہ اٹھا لیتے ہیں جی پہلا ہمارا بیٹا ہونا چاہیے، کیوں؟ کہ فرض واجب ہے۔ اگر بیٹی خدا نہ خواستہ پہلی پیدا ہو جائے تو پھر بھی سر اٹھا لیا جاتا ہے، ارے وہ تو رحمت لے کر آئی ہے، رحمت تیرے گھر میں آئی ہے، رحمت کے آنے پہ تو چیخ کیوں رہی ہے؟ کیوں تجھے سر درد ہو رہا ہے؟ کیوں تیرا دماغ خراب ہو رہا ہے؟ رحمت تیرے گھر میں آئی ہے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تیرے گھر میں رب کی رحمت آ گئی۔ اور پھر ایک اور رحمت بھی ہے، اسے بھی گھر میں لے کر آئیں، وہ رحمت نماز ہے۔ جب ہم اپنے گھر میں نماز ادا کریں گے، جب ہماری بہو، ہماری بیٹیاں، ہماری ساس، ہم خود جب ہم گھر میں نماز ادا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ گھر میں رحمت آئے گی۔ جب رحمت آئے گی تو پھر گھر رحمت کا گوارہ، خوشیاں آئیں گی، خوشحالی آئے گی، امن آئے گا، سکون آئے گا۔